جنگل کی پیاری شالی تیسرا حصہ۔ آنے والی صبح بہت مختلف تھی۔ آنکھ کھلی تو بڑھیا نے خود کو اپنے جھونپڑے کے ملبے تلے پایا۔ چنانچہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر ملبے سے نکالا۔ اس کی جھونپڑی زمین بوس ہو چکی تھی۔ حواس بحال ہوتے ہی اس نے بے اختیار شالی کو پکارا جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جنگل میں آندھی اور طوفانی بارش نے تباہی مچا دی تھی۔ کتنے ہی درخت جڑ سے اکھڑ چکے تھے۔ کچھ درخت تو بڑھیا نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ انہیں زمین پر گرا دیکھ کر وہ بہت افسردہ ہوئی۔ بڑھیا ان گرے ہوئے تنوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیچڑ زدہ زمین پر احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے اپنی لاڈلی بلی کو آوازیں دے رہی تھی، شالی شالی کہاں ہو، سامنے آؤ، مگر جواب ندارد۔ درختوں کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی شالی کی تلاش میں بڑھیا کے ساتھ سفر کرنے لگے۔ وہ سب گمشدہ شالی کے لیے بہت اداس تھے۔ بڑھیا گرتے پڑتے چلتی جا رہی تھی کہ دور سے اونچائی سے اس نے نشیب میں دریا کو غضبناک حالت میں دیکھا۔ نہایت افسوسناک مناظر نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ معلوم ہوا طوفانی بارش سے کئی برساتی نالے دریا کے پانی میں شامل ہو کر ایک سیلابی صورت اختیار کر گئے اور بے رحم پانی دریا کے کناروں سے نکل کر ارد گرد کے نشیبی علاقوں میں پہنچ گیا اور کتنے ہی غریب لوگوں کے کچے گھروں کو، ان کے ساز و سامان، یہاں تک کہ مویشیوں کو بھی بہا کر لے گیا تھا۔ اور تو اور کچھ ظالم موجوں نے گاؤں کے لوگوں کو بھی اپنی طاقت کا نشانہ بنایا۔ یہ وہ دریا تھا جسے کبھی بڑھیا نے خشک سالی کے زمانے میں پانی سے خالی بھی دیکھا تھا اور پیدل دریا پار کیا تھا، مگر آج دریا کسی عفریت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ لمبی ناک والی بڑھیا نے چند لوگوں کو اپنے سامنے ڈوبتے دیکھا جو پانی کی تیز لہروں کا نشانہ بن چکے تھے۔ کچھ بے بسی سے اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے اور کچھ دریا سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بڑھیا نے اپنے آپ کو بہت مجبور اور لاچار محسوس کیا۔ بڑھیا بے بسی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک پانی کے تیز بہاؤ میں لہر نے کچھ دور سے کچھ پٹکا۔ بڑھیا نے غور سے دیکھا تو شاید گلابی رنگ کی کوئی چیز نمایاں تھی۔ بڑھیا تیزی سے